أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. Dear brothers and sisters in Islam, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے افطار ریمائنڈر میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں گا. رمضان شریف کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ اور آخری عشرہ ہے، اور مسلمان عبادات کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ڈونیشنز کر رہے ہیں، فطرانے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، غریبوں کی مدد کی صورت میں، اور افطار کی صورت میں، اور غرباء کے لیے جو ان کو چیزیں درکار ہیں پانی کی صورت میں. یہ ساری نیکیاں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے مساجد میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، علماء سپیچز کر رہے ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ سارے کی ساری عبادات ہیں. انہی کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث قدسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوں لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. ویسے تو حدیث
نوم الحدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ اور معنی دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں، لیکن اس میں حدیث قدسی جو حدیث کی ہی ایک قسم ہے، اس میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نقل فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کو مسلم شریف میں امام مسلم نے روایت کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن لوگوں میں سے جس شخص کو سب سے پہلے حساب کے لیے جس شخص کو بلایا جائے گا، اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ایک شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا کہ اے شخص، جب تو دنیا میں تھا میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی، یہ نعمت عطا کی، یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور وہ سب نعمتوں کو پہچان لے گا، مان لے گا، یا اللہ یہ ساری نعمتیں تو نے عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے جو شہید ہوا اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اب وہ بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ تو نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن میں نے بھی کیا کیا؟ میں تیری راہ میں لڑتا رہا، تیرے کلمہ کے لیے میدان جہاد میں جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تیری رضا کے لیے، میں نے اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی، میں نے یہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے ارشاد فرمائے گا، اے بندے تو نے جھوٹ بولا، تو نے لڑائی اس لیے کی تاکہ تجھے غازی اور شہید کہا جائے، تو لوگوں نے کہہ لیا تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا، لہٰذا جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا، جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اور تجھے بڑا غازی کہیں اور شہید کہیں، تو لوگوں نے کہہ لیا گیا، لہٰذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہوگا شہید لیکن جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا ہوگا، اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے۔ دین کا علم سیکھا ہوگا، قرآن کا علم سیکھا ہوگا، دوسروں کو سکھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، اے بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی، وہ ساری نعمتوں کو پہچان جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے بندے تو نے کیا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا، یا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا اس علم حاصل کیا، اور میں قرآن پڑھتا رہا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، میں نے ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دی، یہ میں نے سارا تیرے رضا کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، یقیناً یہ تو نے عمل کیا، لیکن تو نے جھوٹ بولا، تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، تو لوگوں نے کہہ لیا اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہوگا قاری قرآن اور عالم قرآن، لیکن ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص لایا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رزق عطا کیا ہوگا اور اس نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، اے بندے میں نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی، وہ مان جائے گا، اے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال عطا کیا، میں نے ہر جگہ پہ تیری راہ میں مال خرچ کیا، غریبوں کو، مسکینوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو، تیری راہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ نہ کیا ہو۔ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ سارا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، یقیناً تو نے یہ عمل کیا لیکن تو نے جھوٹ بولا، تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، بڑا جو ہے وہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، لوگوں میں تمہاری مشہوری ہو جائے کہ فلاں شخص بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، سخی ہے۔
تو لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا، میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس سخی کو گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 3 قسم کے اشخاص اس حدیث قدسی میں بیان کیے گئے، ایک شہید، دوسرا عالم قرآن، اور تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا سخی۔ لیکن انہوں نے اعمال تو کیے، لیکن اللہ کی رضا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، بلکہ اس لیے کیے کہ لوگ ان کو جو ہے وہ قاری قرآن کہیں، اور لوگ ان کو غازی اور شہید کہیں، اور لوگ ان کو سخی کہیں، تو قیامت والے دن ان کے یہ بڑے بڑے اعمال ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ آئیے غور کیجئے، میں بھی، آپ بھی، ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں وہ غور کریں، جو دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے علماء اور قراء حضرات ہیں وہ غور کریں، اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، فطرانہ، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کیا ہماری نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا نہیں؟ اگر تو ہے تو رب کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں پہ یہ شائبہ ہے کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ واہ واہ حاجی صاحب تو بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تو اگر تو ریاکاری کی صورت ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ ہمارے اعمال کہیں اکارت نہ چلے جائیں۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی بھی نیت ہوتی ہے اور لوگوں کو دکھاوے کی بھی نیت ہوتی ہے، تو اس کے اعمال 50-50 ہو جاتے ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے چاہے نہ کرے۔ لیکن خالصتاً اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، حدیث پاک میں بیان کیا گیا، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو دے، غریبوں کو دے، مدارس مساجد کو دے، تو اس کا مال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قبول ہوگا۔ اور یقیناً الحمدللہ موسٹ لائکلی ہماری نیت یہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیت دکھاوے کی بہت زیادہ ہوتی ہے، مساجد میں بھی اعلانات ہوتے ہیں، اور جب تک اعلان نہ کیا جائے تو ان کو برا لگتا ہے کہ میرا نام لے کے کیوں نہیں کہا گیا، تو مطلب یہ کہ وہ اپنا نام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، 5، 10، 50، 100، 2000، 200 پاؤنڈ دے کے جو ہے وہ اپنے نام کو ہزاروں لوگوں میں اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم عمل بھی کریں، مال بھی خرچ کریں، ساری زندگی محنت بھی کریں، اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، لیکن یہ ہمارے اعمال اکارت چلے جائیں، کہ ریاکاری کی نظر ہو جائے۔ ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، حدیث پاک میں اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اس کو شرک اصغر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ دوزخی، وہ جہنمی شخص کے جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اگر دنیا کی تمام چیزیں تیری ہوں تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ کر دے گا؟ تو وہ کہے گا، ہاں یا باری تعالیٰ، اگر میرے پاس ساری دنیا کی مال و دولت ہو، اس عذاب جو ہلکا ترین عذاب ہوگا، اس سے بچنے کے لیے میں سارا کچھ تیری راہ میں جو ہے وہ فدیہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جب تو پشت آدم میں تھا، جب تو دنیا میں تھا، تو میں نے بہت کم اس سے طلب کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو نے شرک کو ہی اختیار کیا۔ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ریاکاری، اس کو حدیث پاک میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے وقت ریاکاروں سے کہے گا کہ تم انہی کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں اعمال میں دکھاوا اور ریاکاری کرتے تھے، سو دیکھ لو کیا تم ان کے پاس کچھ بدلہ پاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پاس بھیجے گا جن کی خاطر، جن لوگوں کو دکھاوے کی خاطر وہ اعمال کرتے رہے۔ تو میرے پیارے
اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، غور کریں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، رمضان کے روزے، تہجد کی نماز، تلاوت قرآن مجید۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے رمضان شریف میں اتنے قرآن پاک ختم کیے، میں نے تو اتنے نوافل پڑھے، میں نے تو اتنا مال خرچ کیا۔ لوگوں میں ایک عام سی عادت ہے لوگوں کو بتانے کی کہ میں نے فلاں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے اعمال کو، اپنے صدقات اور مال کے دیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کے اپنے مال کو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو، کہ جب تم نے کسی کو دیا تو اس کو جو ہے وہ اب احسان نہ جتلاؤ یا کسی کو اذیت نہ دو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم عمل کوئی بھی ہو اس میں اخلاص، خلوصی نیت ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمہارے دل میں کیا نیت ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر تو نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہوگی، پھر شہادت بھی قبول، پھر قرآن پاک پڑھنا بھی قبول، پھر علم پھیلانا بھی قبول، پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی قبول، پھر تلاوت قرآن مجید بھی قبول، پھر تہجد بھی قبول۔ اور اگر لوگوں کو دکھلاوے کا کوئی نیت یا ارادہ ہوا تو یہ اعمال عقارت چلے جائیں گے، دنیا میں بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی۔ تو اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور اپنی نیت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کو کریں، تو انشاءاللہ ہم آخرت میں قیامت کے دن ضرور اپنے نیک اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر، ہماری ڈونیشنز کے اندر اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے سارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار مناجات کے پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے،
مسلمان ہے بدکار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، جو درس ہوا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے اعمال کو، تلاوت و قرآن پاک کو، نمازوں کو، ڈونیشنز کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ریاکاری کی تباہ کاری سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمیں صرف اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دکھاوا اور شو آف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ جو نیت ہوتی ہے دلوں میں، اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارا ہر عمل تیرے لیے ہو، یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک فرما۔ ہم جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں یا تیری بارگاہ میں مال خرچ کریں، یا اللہ سب تیری رضا کے لیے ہو۔ ہمارے دلوں کو یا اللہ ریاکاری سے پاک فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دوزخ سے آزادی کے عشرے کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اپنی جنت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم نے رمضان شریف میں نیک عمل کیے کر رہے ہیں، ان کا ہمیں بہتر اجر و ثواب عطا فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔